بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ نہاوندی کتاب راحت الروح میں ایک مسجد کے بارے میں داستان نقل کرتے ہیں، ایسی مسجد جو انسان کو قتل کر دیتی تھی۔ ابن بابویہ کے قریب ایک مسجد تھی، بہت ہی مشہور مسجد تھی، اور اس بات میں مشہور تھی کہ وہ آدم کش مسجد ہے، وہ انسانوں کا قتل کرتی ہے، اور آج کل وہ مسجد ماشاءاللہ مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ زمانہ قدیم میں ہوٹل اور مسافر خانے نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوگ جہاں کہیں راستے میں مسجد دیکھ لیا کرتے تھے، وہاں پر رات کو رک جایا کرتے تھے، استراحت کر لیا کرتے تھے۔ اس مسجد میں کوئی بھی اپنا ہو یا باہر کا ہو، اس شہر کا ہو یا دوسرے شہر کا ہو، اپنا ہو یا بیگانہ، جو بھی اگر غلطی سے رات کو اس مسجد میں رک جاتا تھا، صبح اس کا جنازہ مسجد سے برآمد ہوتا تھا۔ لہٰذا اس شہر کے رہنے والے اور آس پاس والے کہ جو اس مسجد کے بارے میں جانتے تھے، وہ کبھی بھی اس مسجد میں رات بسر نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر رات کے وقت مسجد تک پہنچ جاتا تھا تو وہ وہاں پر رک جاتا تھا، اور پھر صبح وہاں کے لوگوں کو اس شخص کا جنازہ ملتا تھا۔ جو کوئی بھی مسجد میں رات رک جاتا تھا، صبح اس کا جنازہ مسجد سے باہر آتا تھا۔ لوگوں کی ایک بیٹھک بیٹھی کہ اس مسجد کے ساتھ کیا کیا جائے کہ جو انسانوں کو قتل کر دیتی ہے، اور کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ رات کو مسجد میں جا کر دیکھے کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو خراب کر دیا جائے، لیکن بعض لوگ مخالفت پر کھڑے ہو گئے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، اس کو خراب نہیں کیا جائے، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ رات کے وقت مسجد کے دروازے کو بند کر دیا جائے، اس پر تالا لگا دیا جائے، اور ایک بورڈ پر لکھ کر لوگوں کو مطلع کیا جائے کہ اس مسجد میں رات نہ گزاری جائے، کیونکہ جو کوئی اس مسجد میں رات گزارتا ہے، صبح اس کا جنازہ مسجد سے برآمد ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی بھولا بھٹکا مسافر رات کو مسجد میں بسر نہ کرے۔ لہٰذا بورڈ پر لکھ کر مسجد پر لٹکا دیا گیا۔ اتفاق سے دو مسافروں کا مسجد کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب اس بورڈ کو پڑھا کہ جس کا نام ماشاءاللہ تھا، وہ کہنے لگا کہ میں آج رات ضرور اس مسجد میں گزاروں گا، آج رات اس مسجد میں سوؤں گا، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ مسجد کے اندر کیا خبر ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ جو کوئی بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا ہے۔ اس کے دوست نے اسے بہت منع کیا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم مسجد میں جانا چاہتے ہو، کیا خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ماشاءاللہ نے اپنے دوست کی بات نہیں مانی اور کہا کہ میں آج ضرور اس مسجد میں جاؤں گا، رات کو وہیں پر رکوں گا اور دیکھوں گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں، اور اگر میں مر جاؤں تو میرے گھر والوں کو اطلاع دینا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو میں ایک راز کو کشف کر لوں گا۔ لہٰذا اس نے مسجد کے تالے کو کھولا اور مسجد کے اندر چلا گیا۔ وہ آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی اتفاق پیش نہیں آیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک آواز بلند ہوئی، ایک خوفناک آواز کہ جو یہ کہہ رہی تھی، او میں آ گیا، او میں آ گیا۔ ماشاءاللہ نے بہت غور سے سننے کی کوشش کی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ وہی آواز بلند ہوئی، میں آ گیا، میں آ گیا۔ آواز بہت خوفناک تھی۔ ماشاءاللہ نے ہمت کی اور کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھ میں لکڑی لی اور کہنے لگا، اگر تم مرد ہو، اگر تم سچے ہو تو سامنے آؤ، مجھ سے سامنے آ کے بات کرو۔ لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ اب ماشاءاللہ نے اپنی اس لکڑی کو اس طرف دے مارا کہ جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اچانک اس کی لکڑی مسجد کے دیوار سے ٹکرائی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا، اور اس سوراخ سے بہت زیادہ سونا زمین پر گرا۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر کسی نے خزانہ چھپایا ہوا تھا،
اور اس پر طلسم کیا ہوا تھا، اور رات کے وقت یہ آواز بلند ہوتی تھی تاکہ کوئی اس دیوار کے قریب جانے کی جرأت نہ کرے۔ لیکن اس بہادر شخص کی وجہ سے وہ طلسم ختم ہو گیا۔ وہ گنج باہر آ گیا اور اس نے اس تمام سونے کو جمع کر لیا، اور صبح کے وقت مسجد سے صحیح سالم ان تمام پیسوں اور طلا کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس نے ان پیسوں سے اپنے لیے گھر خریدا اور وہ ثروت مند بن گیا۔ اس کے بعد اس نے اس مسجد کی بھی تعمیر کروائی اور اس مسجد کا نام ماشاءاللہ رکھا کہ جو آج تک معروف ہے۔